جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں جرمنی کے دارالحکومت برلن میں، اور ہم آپ کو لے کے چلیں گے پاکستان ایمبیسی برلن میں، جہاں پر ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے نئے تعینات ہونے والے سفیر ڈاکٹر فیصل سے، اور ان سے پوچھیں گے ہم وہ تمام تر سوالات جو یہاں کی پاکستانی کمیونٹی جاننا چاہتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کو ہمارے لیے وقت دینے کا۔ سب سے پہلا سوال آپ سے ہم تھوڑا سا ذاتی نوعیت کا پوچھنا چاہیں گے۔ آپ ڈپلومیٹک کیریئر شروع کیا ایک میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے باوجود، تو آئی واز جسٹ ونڈرنگ کہ آپ نے ایجوکیشن اپنی ایم بی بی ایس کے بعد اس طرف آنے کا کیوں فیصلہ کیا؟ بس جی کو نصیب میں یہ لکھا تھا، اور اس وقت یہ اپرچونٹی اچھی لگی۔ پھر یہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تعلیم اس وقت میڈیسن کی تھی۔ اس کے بعد قانون پڑھا، LLM UK سے کیا، ایک انٹرنیشنل اکنامک لا WTO لا میں ماسٹر برسل سے کیا، پڑھتے پڑھاتے بھی رہے اس معاملے میں۔ اب تو 25 سال ہو گئے، بڑا ایک طویل عرصہ گزر گیا ملکوں اور بر اعظموں میں گھومتے۔ بڑا دلچسپ رہا، بڑا اچھا رہا، اور میرا خیال ہے کہ میری ذات کی حد تک تو بڑا اچھا فیصلہ تھا۔ ٹھیک ہے، 25 ایئرز آپ نے کہا کہ آپ کو سروس میں ہو گئے ہیں، کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ تو شروع کا جو آئیڈیلزم تھا جب آپ نے جوائن کیا تھا کہ چیزیں چینج کرنے کے بارے میں، اور یہ 25 ایئرز کا ایکسپیرینس، ان دونوں کے بعد کیا آئیڈیاز آج بھی قائم ہے؟ وہ انرجی اب بھی قائم ہے یا کچھ کمپرومائز ہو گئے؟ وہ انرجی بڑھ گئی ہے جی، ٹھیک کرنے کی، حالات کو بہتر کرنے کی خواہش بہت زیادہ ہو گئی۔ جب آپ سسٹم کے اندر سے اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ چیزیں ٹھیک کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا کئی دفعہ لگتا ہے۔ اگر آپ کو اچھی قیادت مل جائے، آپ کو گائیڈنس مل جائے، تو یہ ممالک، یہ سنگاپور تھا یا ساؤتھ کوریا تھا، یا ایون اب آپ دیکھتے ہیں قطر ہے، دبئی، کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہماری آنکھوں کے سامنے پچھلے 15-20 سال۔ تو یہ کام ہم تو آلریڈی وہاں تھے، اور کچھ ڈیٹیریوریشن ہوئی جس کو میں قبول کرتا ہوں کہ کچھ ڈیٹیریوریشن ہوئی، اس کی بہت سی ریزنز ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندرونی مسائل تھے، ہمارے پاس بیرونی تھریٹ ایک بہت بڑی ہے، ہم جنگوں میں چلے جاتے ہیں، اس طرف ہمیں بہت سے ریسورسز کو ڈائیورٹ کرنا پڑتا ہے، ایک کمپلیکس سچویشن ہے۔ مگر مجھے کبھی امید ہے، اور موجودہ حکومت سے تو اور زیادہ ہے، کہ ہم یہ معاملات ٹھیک کر لیں گے۔ ابھی آپ جس طرح سنتے ہیں میڈیا پہ ڈیبیٹ سنتے ہیں، بات سنتے ہیں، ان سوالوں پہ بات کی جا رہی ہے جن پہ پہلے بات نہیں ہوتی تھی، اور یہ پہلا قدم ہے کریکشن کی طرف، کہ آپ اس طرف تو آئیں کہ یہ مسائل ہیں اور ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ پھر حل کرنے کے طریقے، منزل تک پہنچنے کے راستے کئی ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کی پسند کا ہو، کوئی میری پسند کا ہو، جو آپ کو منزل تک لے جائے وہ راستہ کوئی بھی ہو، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تو اب مجھے تو کافی امید ہے، چیزیں بہتر ہیں، ہمارے پاس بہت بڑی آبادی ہے، اس کو ایک یوتھ بلج ہے، تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے، ہمارے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے جس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے لوگ بہت محنتی ہیں، بہت ہارڈ ورک کرتے ہیں ماشاءاللہ، جیسے آپ لوگ یہاں پہ آ کے کامیاب ہو رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ ہماری جو میں روز لوگوں کو ملتا ہوں، آج صبح سیمنز والے آئے ہوئے تھے، ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے جو پاکستان میں ایک فیلانتھروپک ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اتنا پوٹینشیل ہے۔ میں صرف آج کے دن کا اگر آپ میرا شیڈیول دیکھیں، آپ کے بعد بھی مجھے آنرری کاؤنسل ہمارے آ رہے ہیں ڈوزلڈورف سے، ان سے ملاقات ہے، تو اتنی اپرچونٹیز ہیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ وی ول کیپٹلائز آن دیم۔ اچھا سر، امیج کی بات آپ کر رہے ہیں پاکستان کا، ہمارا اکنامیکلی بھی ٹھیک ہے، وی آر گوئنگ تھرو اے کرائسس، بٹ ایک امیج کا بھی تھوڑا سا چیلنج، آئی ووڈنٹ سے کہ ہمارا امیج بہت برا ہے، بٹ وی ہیو اے چیلنج۔ اور اس چیلنج کے سلسلے میں آپ آف کورس فارن آفس میں رہے ہیں، تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یورپ کے اندر انڈین سرٹن NGOs کی طرف سے ایسی فیک ویب سائٹس بنائی گئی ہیں 240، جو یورپ کی ایک NGO نے دیکھی ہے، اور ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو RSS ہم جانتے ہیں کہ ہندوتوا آرگنائزیشن ہے، ان کا یہاں پہ جرمن چیپٹر بھی ہے، اور وہ فائنانس بھی کر رہے ہیں، جو میری اپنی ذاتی طور پہ میری تحقیق ہے کہ وہ فائنانس کرتے ہیں اینٹی پاکستان پروٹیسٹ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے تھرو۔ تو کیا اس طرح کی جو ایکٹیو قسم کی کمپین کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، کیا یہ آپ کی اس کے اوپر نظر ہے اور اس کے خلاف بھی ہم کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہندوستان کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے وہ تو ایک جہد مسلسل ہے،
وہ 7 دہائیوں سے جاری ہے. اس میں ہم نے بڑی کاوش کی کہ ہم پرامن ہمسائیگی کی طرف جائیں اور اکٹھے رہنے کا کوئی طریقہ سیکھ لیں، مگر ہمارا دکھ یہ ہے کہ ریسیپراسٹی نہیں ملی، وہاں سے ایسا جواب نہیں آیا. پچھلے سال ہی فروری میں آپ نے دیکھا کہ وہ جہاز لا کر ہمیں بم مارنے بالا کوٹ میں کوشش کر رہے ہیں. پھر جب تک ہم نے ان کے 2 جہاز نہیں گرائے تسلی نہیں ہوئی ان کو، پھر ان کا پائلٹ بھی ہم نے چھوڑ دیا. اس سے زیادہ انڈیکیشن کہ ہم امن چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ غربت بے انتہا ہم سے زیادہ وہاں ہے اور ہمارے پاس بھی ہے، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. تعلیم کو ایڈریس کرنا چاہیے، ہیلتھ پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ساؤتھ ایشیا ایز اے ریجن پیچھے رہتا جا رہا ہے، جنوبی ایشیا، باقی آپ فار ایسٹ دیکھیں آگے نکل گیا ہے، مڈل ایسٹ آگے نکل رہا ہے، ایون افریقہ میں اویئرنیس آ رہی ہے. تو ہمیں جب تک اس طرف ہم فوکس نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑے میں پڑے رہیں گے، تو پھر معاملہ آگے. آپ نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب نے کئی دفعہ خطوط لکھے کہ بات چیت کر لیں، مسائل کو حل کر لیں. وہ مسائل کو حل کرنے کی جگہ معاملے کو اور گمبھیر کر رہے ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ کہ کوئی کسی نے لکھا ہوا ہے کہ وہ 5 اگست کو اب ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھنا چاہ رہا ہے. یہ تو پھر ایسی انڈیکیشن نہیں ہے. ہم امید رکھ سکتے ہیں، ظاہر ہے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، اور جس طرح آپ نے کہا ہندوستان کی تمام ایکٹیویٹیز ہماری نظر میں رہتی ہیں، ہم اس کو ریٹیلیٹ بھی کرتے رہتے ہیں، ہم اس کا جواب بھی دیتے رہتے ہیں. بار بار انہیں یہ کہتے ہیں کہ فوکس کریں پرامن ہمسائیگی کی طرف. ہندوستان کی تنہائی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ تھے ایون بنگلہ دیش وغیرہ وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس چیز سے ہٹ کے اب ذرا کمیونٹی کی طرف آتے ہیں. جرمن کمیونٹی یہاں پر جو پاکستان میں، پاکستانی کمیونٹی جرمنی میں چھوٹی ہے، بڑی وائبرنٹ ہے، ایز یو سیڈ کہ بہت زیادہ لوگ یہاں پر آپ سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے اچھے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں. میرا سوال یہ کہ ڈیول نیشنلٹی ابھی تک ہماری یہاں پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم یا تو جرمن ہونا پڑتا ہے یا پاکستانی، کاغذوں میں ایٹ لیسٹ. تو اس سلسلے میں بھی کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں ملکوں میں ایسے پاکستانی جو یہاں کی نیشنلٹی تو لینا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کی نہیں چھوڑنا چاہتے، اس سلسلے میں کیا دونوں گورنمنٹ کے درمیان کچھ ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے؟ کہا کمیونٹی یہ ایشو اٹھاتی رہتی ہے، اس میں زیادہ جو پرابلم ہے وہ جرمنز کو ہے، ہمیں تھوڑا ہے. ہمارے تو ڈوئل نیشنل جو ہیں برٹن کے ساتھ بھی ہیں اور باقی ممالک کے ساتھ بھی ہیں، تو ہمیں اس میں کوئی زیادہ وہ پرابلم ایونچولی نہیں ہے. مگر ظاہر ہے ان کے اپنے قوانین ہیں، اور ہماری کمیونٹی یہاں پہ بڑی وائبرنٹ ہے، بڑی کامیاب ہے، ینگ ہیں لوگ. وہ ہمارے سب سے ایفیکٹو سفیر ہیں. وہ پاکستان کا بیانیہ آگے لے جانے میں سب سے زیادہ ایفیکٹو ہیں، کیونکہ ان کی چوزن نیشنلٹی جو ہے جرمنی ہے اور ان کی جڑیں جو ہیں پاکستان میں ہیں. تو دونوں جگہ ان کا تعلق ہے، اور بڑے ہی پازیٹیو. جس طرح میں نے ڈاکٹر صاحب کا آج ذکر کیا، وہ بڑے موٹیویٹڈ ہیں، اور وہ ہیمبرگ میں پیدا ہوئے ہیں اور ساری زندگی یہاں گزاری ہے، ساری فیملی ڈاکٹرز کی، اور چاہتے ہیں کہ کسی رورل دیہی علاقے میں پنجاب میں وہ کوئی ہسپتال یا کوئی ہیلتھ فیسلٹی بنائیں. تو یہ دیکھیں اتنی بڑی موٹیویشن ہے. یہ کہانیاں ہمارے میڈیا کو ناراض کیے بغیر نیگیٹو کہانی تو فوراً آتی ہے، اتنی اچھی کہانی. یہ ایک صاحب جو ہیں وہ جا کر پاکستان میں اپنے پیسے سے ایک ہسپتال بنائیں گے جو کہ فلانتھروپک کام کرے گا. ایک بڑی اچھی کہانی ہے. وہ پاکستان ساری زندگی میں 5 یا 6 دفعہ گئے، مگر ایک جو ان کے والدین نے انہیں محبت سکھائی ہے ان کے اندر ہے کہ یہ پاکستان. اس طرح کے لوگوں سے میں روزانہ ملتا ہوں اور مجھے اتنا فخر ہوتا ہے، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو اجاگر کیا. اچھا سر، ایک کمیونٹی کی طرف سے ہم نے جب آپ سے انٹرویو کی بات کی تو ہم نے کمیونٹی سے تھوڑا سا فیڈ بیک لیا. ایک بہت بڑا مسئلہ ویزاز کا ہے آپ کی، بالکل آئی ایم شیور کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اسلام آباد ایمبیسی میں اس وقت اسٹوڈنٹ کا جو ویٹنگ ٹائم ہے وہ 1 سے 1.5 سال ہے، اور یہ بڑی یونیک سچویشن ہے پاکستانیوں کے لیے. اور اس کے ساتھ جو بعض اسپاؤس ویزاز ہیں وہ 2 سال تک لوگوں کو انتظار کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے شادیاں ٹوٹ رہی ہیں. اینڈ دیٹ از سیریسلی لوگوں کے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں. اور اس سلسلے میں پاکستانی کمیونٹی اپنے طور پہ کئی قسم کی کمپینز بھی چلا رہی ہے، ٹویٹر کمپین چلائی، فیس بک چلائی. آئی ایم شیور کہ آپ کو اس کا پتہ تو ہوگا. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے؟ کیا اس سلسلے میں آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں یا گورنمنٹ آف پاکستان کچھ کر سکتی یا کر رہی ہے؟ پہلی بات بالکل میرے نوٹس میں، دوسری بات حکومت پاکستان کے بھی نوٹس میں، تیسری بات ویزا ایک سوورن حکومت کا پریروگیٹو ہے. پاکستان کی مرضی ہے کسی کو دے نہ دے، جرمنی کی مرضی ہے دے نہ دے، لیکن
ہم یقیناً یہ بات اٹھا رہے ہیں، جرمن حکومت کا پریروگیٹو ہے، ان کی مرضی ہے، ان کے پروسیسز ہیں، ہم ان کو یہ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح ٹائم کو شارٹن کیا جائے. میں امید رکھتا ہوں اس معاملے میں جلد ہی آپ ایک بہتر خبر سنیں گے. تھوڑا کرونا کی وجہ سے چیزیں کچھ ڈیلے ہو گئی، مگر یہ ہمارے نوٹس میں ہے اور ہم اس سلسلے میں کچھ بات چیت ان کے ساتھ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں بھی کی ہے، یہاں بھی کوشش کر رہے ہیں. امید ہے کہ اس کا کو ہم حل نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. دوسرا ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ آئے، اور سم ہاؤ آپ کے بارے میں ایز اے جرنلسٹ میرا کام ہے لوگوں کے بارے میں خبریں اکٹھی کرنا، پوچھنا، تو وی آلویز گیٹ پازیٹیو نیوز اباؤٹ یو، کہ ہر بندہ جو بھی آپ سے ملا ہے اور جس نے بھی آپ سے بات کی ہے، ڈاکٹر صاحب سے بھی میری ایکچولی جاتے ہوئے بات ہوئی اینڈ ہی واز آلسو ویری پازیٹیو. تو پہلی بات تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے اور کس طرح آپ یہ مینیج کرتے ہیں کہ آپ جس سے بھی ملتے ہیں اس کو ایک پازیٹیو انرجی دیتے ہیں، ایک پازیٹیو امیج دیتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ خلوص نیت سے کام کرتا ہوں. میرا خیال ہے بزرگوں کی دعائیں ایک ہی وجہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں. میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں جو کہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں بڑی مشکلات ہوتی ہیں. اور میں اوپن بہت ہوں. یہ میری جو مجھے کوئی ریچ آؤٹ کر لے تو مجھے کتنا بھی مشکل ہو، وقت کی قدغن ہو، میں ملاقات فوراً کر لیتا ہوں. آج نہیں تو کل مل لو، 2-3 دن میں، یا جس سے مل تو. پازیٹیو ہے، آپ کا امیج پازیٹیو ہے، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، یو آر اوپن. ایٹ دا سیم ٹائم آپ ایک کسی آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں اس وقت، پاکستان ایمبیسی، جس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ بار یہ شکایت ملتی ہے، شاید آپ کی نظر میں بھی یہ ہو، کہ جہاں پر جب لوگ آتے ہیں، چاہے وہ پناہ گزیر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں یا نارمل ہیں، کہ ایمبیسی کا رویہ بعض اوقات، ایمبیسی کے ملازمین کا رویہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا. اور یہ بات ہمیں بار بار لوگوں نے بتائی ہے کہ ہمارے ساتھ بعض اوقات اچھا سلوک نہیں ہوتا. پازیٹیو فیڈ بیک بھی ہے لیکن نیگیٹو فیڈ بیک بھی ہے. تو آپ کو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی کسٹمر سروس کی ٹریننگ، لوگوں سے ڈیل کرنے کی ٹریننگ، سنس یو آر ہیئر، تو اس بارے میں بھی کچھ کر سکتے ہیں آپ یا کرنا چاہیں گے؟ آلریڈی اس میں کام ہو رہا ہے جی، اور میں کافی کانفیڈنس سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ لیٹلی آپ کو یہ شکایات نہیں مل رہی ہوں گی. اس کا ایک میکینزم بھی، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے، میں ٹویٹر پہ موجود ہوں ڈاکٹر ایم فیصل کے نام سے. تو مجھے اس وقت دن میں 1-2 میسج ڈائریکٹ آ جاتے ہیں کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے، اور پھر میں اسی وقت ڈائریکشن دے دیتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں کہ بھئی ان کو دیکھیں، ان کو فون کریں اور ان کا مسئلہ حل کریں. تو یہ ایک طرح کا سیفٹی ویلو ہے، یعنی کہ کمیونٹی کو بھی پتہ چل گیا اور میرے سٹاف کو بھی پتہ چل گیا کہ ایک ڈائریکٹ ایکسیس ہے میرے تک. اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ فوراً ہم اس کے اندر دیکھیں گے اور اس کا حل کریں گے. ایک بات البتہ سمجھنی ضروری ہے، کچھ چیزیں ہیں جو کہ ایمبیسی کے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں، جو کہ ہمیں اسلام آباد بھیجنی پڑتی ہیں، وہاں سے جواب آتا ہے، اس میں دیر سویر ہو جاتی ہے. جس طرح آج کل ابھی کووڈ سچویشن ہے، تو اس میں بھی ایک با اخلاق طریقے سے قطعاً کسی بدتمیزی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. ایمبیسی کی ڈیوٹی ہے بتائے، ان کو تسلی کرائے کہ جی ہم نے کاغذ بھیجا ہوا ہے، ہم یاد دہانی کے لیے بھیج دیتے ہیں. مجھے انوالو کر لیں تو میں فون بھی کر دیتا ہوں کہ یہ معاملہ ارجنٹ ہے، لوگوں کی خواہش ہے. تو وہ جو چیز ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے، اس پہ میں درخواست کروں گا کہ پاکستانی کمیونٹی سمجھداری کا مظاہرہ کرے اور ہم پہ زور زبردستی نہ کرے. اور جو چیز ہمارے دائرہ اختیار میں ہے اس پہ ہم سر آنکھوں پہ، یہاں پر بھی فرینکفرٹ میں بھی انشاءاللہ آپ تبدیلی محسوس کر رہے ہوں گے اور آگے کریں گے. اور اگر کسی کو شکایت ہے، میں ٹویٹر پہ موجود ہوں، جواب دیتا ہوں، ایکشن ہوتا ہے. میں کہنا نہیں چاہتا، بے شمار لوگ اس میں شکریہ ادا کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں کیونکہ ہم رسپونڈ کر رہے ہیں. اب اتنا مشکل وہ نہیں ہے کیونکہ مجھے صرف وہ کاپی کر کے اپنے افسروں کو بتانا ہی ہے کہ یہ نمبر ہے، یہ صاحب ہے، ان کا یہ مسئلہ ہے، ان سے بات کر لیں. تو انشاءاللہ بہتر ہو رہا ہے اور بہتر ہو. اچھا، ریچ آؤٹ کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک شکایت اور سنی کہ بھئی وہی چہرے ہیں، جب بھی کئی نئے ایمبیسڈر آتے ہیں، میں بھی ان چہروں میں شامل ہوں، یہ لوگ جاتے ہیں، ان سے مل لیتے ہیں یا ان سے انٹرویوز کر لیتے ہیں یا ان کا ریچ آؤٹ ہے. اب ایسا کیا کیا جائے کہ آپ ان لوگوں تک بھی پہنچے جو شاید ایمبیسی میں ایکسیس نہیں رکھتے کسی میڈیا کے تھرو، یا کمیونٹی لیڈرز اس طرح نہیں ہے کہ پرومیننٹ ہے. آپ خود کمیونٹی کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے بھی کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ یہ مشکل سوال ہے جی آپ کا. میں برسلز رہا ہوں، انگلینڈ پڑھتا رہا ہوں، جدہ رہا ہوں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمارے جس سفارت خانے میں آپ جاتے ہیں، مخصوص چہرے
لوگ ہوتے ہیں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اچھا مشورہ دینا چاہتے ہیں, ان تک ریچ آؤٹ نہیں ہو سکتا. اسی کو اوور کم کرنے کے لیے میں ٹویٹر ڈائریکٹ ایکسیس ہے, آپ جب چاہیں پیغام کریں تو ہم کریں گے. ملنے کو میں تقریباً ہر ایک کو تیار ہوں. ظاہر ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ, قریباً 1 لاکھ پاکستانی یہاں رہائش پذیر ہیں, سب سے ملنا شاید ممکن نہ ہو, لیکن جب بھی میں کہیں جاتا ہوں, میں فرینکفرٹ پیچھے گیا تھا تو قریباً 50 کے قریب لوگ تھے جن سے ملاقات ہوئی. کچھ ساتھی تھے نہیں ہو سکی, میں نے کہا دوبارہ آ جاؤں گا. یہاں پہ میری کوشش یہ ہوتی ہے, تھوڑا بزی ہو جاتا ہے. آج قریباً 6 ڈفرینٹ میٹنگز تھیں, بیلجینز کے ساتھ, جرمنز کے ساتھ علیحدہ اور پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ علیحدہ, تو وہ میڈیا اس کے علاوہ وہ چلتا رہتا ہے. مگر یہ ہے کہ اور ہمارا کام یہاں کیا ہے کہ لوگوں سے ملیں, ان کی بات سنیں, ان کو مسئلے کو حل کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی, تھینک یو.